سورہ فتح مدنی سورت ہے. اس میں فتح مبین کا ذکر آئے گا. یہ جو صلح حدیبیہ کا معاملہ ہوا تھا یہ اسی سورت کے اندر اس کا ذکر آئے گا. آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جو مزاج دیا ہے اس میں کامیابی اور ناکامی کا معیار بالکل مختلف ہے. مثال کے طور پر میں کچھ ینگ بچوں کے ساتھ کہیں جا رہی ہوں اور میں ان ینگ بچوں کو دکھاؤں کہ ایک بہت بڑا گھر ہے, ایک بہت بڑا مینشن ہے, ایک پیلس کی طرح کا گھر ہے اور اس میں سوئمنگ پول بھی ہے, اس میں لش گرین گارڈن بھی ہے, اس میں بیک یارڈ بھی ہے, اور اس میں بڑی سی پورش میں گاڑیاں بھی کھڑی ہیں, اور میں ان سے پوچھوں وہاں پہ وہ انسان جا رہا ہے اس گھر کے اندر جو اس میں رہتا ہے, جو اس کا مالک ہے, اور میں ان سے پوچھوں بتائیں کیا یہ کامیاب ہے, تو بچے کیا کہیں گے؟ کامیاب ہے یا ناکام ہے؟ کہیں گے کامیاب ہے. اس کے مقابلے میں ان کو میں ایک سڑک پر بیٹھا ہوا کارڈ بورڈ کے اوپر فقیر دکھاؤں جس کے کپڑے بھی پھٹے ہوئے ہوں اور نظر آ رہا ہو کہ اس نے کئی مہینوں سے کپڑے نہیں بدلے, جس کے پاس بھی آپ بیٹھنا پسند نہ کریں, اور میں ان بچوں سے پوچھوں یہ بتائیں کیا اس انسان کو دیکھیں یہ انسان کامیاب ہے یا ناکام ہے, تو کیا کہیں گے سب؟ ناکام ہے. دنیا میں چاہے یہ بچے مسلمان ہو یا نان مسلم ہو, سب بچوں کو یہی جواب ہوگا. اسکالرز کہتے ہیں مسلمان بچے کا یہ جواب نہیں ہو سکتا اگر حقیقتاً قرآن اس کے عمل میں موجود ہے. کیوں؟ فرعون کو دیکھیں, فرعون کے پاس محل نہیں تھے, فرعون کے پاس کیا سلطنت نہیں تھی, کیا کنگڈم نہیں تھی, کیا آپ فرعون کو کامیاب کہیں گے؟ فرعون تو کامیاب نہیں تھا مسلمان کی نظر میں. ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے, ان کے والد نے ان کو گھر سے نکال دیا, جنگل بیابان میں جا کر رہنے لگ گئے, اور ان کے پاس تو گھر بھی نہیں تھا, انہوں نے وہیں جا کر اپنی بیوی بچوں کو بسا دیا. آپ ان کو قرآن کی نظر سے, قرآن کے لینس سے دیکھیں تو کامیاب کہیں گے یا ناکام کہیں گے؟ قرآن کے لینس سے وہ کامیاب ہیں, دنیا کے لینس سے وہ ناکام ہیں. تو یہ کامیابی اور ناکامی کا معیار مسلمان کے لیے بڑا مختلف ہوتا ہے. یہ جو یہاں سورہ فتح میں پہلی آیت آئی ہے, یہ پہلی آیت ہم مسلمانوں کے لیے آج بھی بہت سے سبق رکھتی ہے. قرآن کی ہر آیت میں آپ کے اور میرے لیے سبق ہے, لیکن اس آیت میں زبردست سبق ہے, اور خاص طور پر آج کے مسلمان کے لیے سبق ہے, اس لیے کہ آج کا مسلمان سنتوں پر عمل کرتے ہوئے سب سے زیادہ گھبراتا ہے, رسول اللہ کی بات کو بلند کرتے ہوئے سب سے زیادہ گھبراتا ہے. سنتوں کو ہم یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیتے ہیں, بس سنت ہی تو ہے, کون سا فرض ہے, کوئی بات نہیں, اللہ نے حرام تو نہیں کیا, فوراً ہم اس طرح کی باتیں کرنے لگتے ہیں. آپ دیکھیں کفار مکہ اور مسلمانوں کے درمیان میں 2 بڑے مارکے ہوئے تھے, جن میں سے ایک مسلمانوں نے جیتا تھا اور ایک بہرحال جو نیوٹرل رہا تھا. بدر کے اندر مسلمانوں کو بہترین اللہ نے کامیابی دی تھی. احد کے اندر کفار کا بھی نقصان ہوا تھا, مسلمانوں کا بھی نقصان ہوا تھا. تو جو ہسٹورینز ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کفار مکہ اب چاہ نہیں رہے تھے کہ اب وہ تیسری مرتبہ دوبارہ سے مار کھائیں مسلمانوں سے. تو ہم پیچھے پڑھ آئے ہیں سورہ احزاب کہ انہوں نے اپنے آس پاس کے ٹرائبز کو ساتھ ملایا اور ان سے کہا کہ ہم سب کے ساتھ ملو, ہماری جو ہے انٹرنیشنل انٹیگریٹی جو ہے خطرے میں ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اب مسلمانوں پر مل کر حملہ کریں تاکہ مسلمان ختم ہی ہو جائیں سرے سے, بجائے اس کے کہ ہم مسلمانوں کو باہر نکالیں. آؤ ہم سب مدینے پر چڑھائی کر دیتے ہیں. اسی لیے آپ کو پتا ہے کہ وہ احزاب کا معاملہ ہوا تھا اور سارے قبائل جو تھے وہ مل کر آ گئے تھے کفار کے ساتھ تاکہ مسلمانوں کو وہیں پر مدینے میں ملیا میٹ کر دیں. ان کا مقصد کیا تھا؟ کفار قریش نے کس بیسس پر ان کو کھڑا کیا تھا؟ ان نیوٹرل قبائل کو انہوں نے کہا تھا کہ ہمارا طریقہ یہ خراب کر دیں گے, اگر یہ آج ہمارے لیے خطرہ ہے کل یہ تمہارے لیے خطرہ بن جائیں گے. کیا کہا تھا انہوں نے؟ یہ چند مٹھی بھر لوگ ہیں, لیکن اگر ہم نے آج ان کو نہ دبایا تو کل کو یہ ہمارے پورے عرب پیننسولا کے اوپر جو ہے حکومت کرنا شروع کر دیں گے. بالکل آج کی بات. اور آپ کو معلوم ہے ہم عذاب میں پڑھ آئے کہ ہوا کیا تھا کہ جو کفار آئے تھے مسلمانوں کو ملیا میٹ کرنے, اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ٹرینچز بنوائی, مسلمان جو ہیں مدینے میں محفوظ تو ایک طرح سے ہوئے, اور اللہ تعالیٰ نے کفار کو کیا کیا کہ اس ٹرینچ کے دوسری طرف ہی رکھا, وہ اسے کراس نہیں کر سکے. لیکن اس موقع کے اوپر ہوا کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے ایک طرف سے کفار کا حملہ رکھا تھا, دوسری طرف جو یہودی تھے انہوں نے کہا تھا یمن کے کرسچن سے کہ جب مسلمانوں کے اوپر بڑی فوج حملہ کرے گی تو ادھر سے پیچھے سے تم حملہ کر دینا, اور ہم جو مسلمانوں کے درمیان میں ہوں گے, مسلمانوں میں ہی ہوں گے, ہم مسلمانوں پر حملہ کر دیں گے تو ہم ان کو سرے سے ختم کر دیں گے. 3 طرح کی آزمائشیں مسلمانوں کے اوپر تھیں, لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسی ہوا بھیجی کہ کفار کے ٹینٹ اکھڑ گئے, ان کے چولہوں میں آگ لگ گئی, ان کے جانور بکھر گئے, اور آخر ان کو ناکامی کے ساتھ واپس جانا پڑا. ہم عذاب میں یہ پڑھ آئے ہیں. پھر دیکھیں احزاب کے تقریباً 6 مہینے کے بعد, میں ہسٹری کو فاسٹ فارورڈ کر دیتی ہوں, غزوہ احزاب کے 6 مہینے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب دیکھتے ہیں,
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کیا دیکھا کہ آپ حالت احرام میں مکہ گئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ، اور آپ نے عمرہ ادا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا یہ خواب صبح اٹھ کر صحابہ کو سنایا۔ آپ کو معلوم ہے انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں، انبیاء کو خوابوں کے اندر اللہ تعالیٰ جو ہے اشارے دے دیتے ہیں، ہم یہ پیچھے بات پڑھ آئے ہیں۔ اب امیجن کریں اللہ کہاں جانے کے لیے کہہ رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، جہاں ابھی 6 مہینے پہلے دشمن اپنی فوجیں لے کر ان کو قتل کرنے کے لیے، ان کو ملیا میٹ کرنے کے لیے آ گیا تھا، اور اللہ کے رسول خواب دیکھتے ہیں۔ کسی صحابی نے نہیں کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کو معلوم ہے ایک انسان آپ کا جانی دشمن ہے، اور آپ کیا کریں؟ آپ کہیں کہ میں اس کے گھر جا رہی ہوں۔ آپ کو معلوم ہو کہ ایک انسان جو ہے آپ کو قتل کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہے، آپ کہیں میں تو اس کے گھر جا رہی ہوں، اس کے گھر کا طواف کروں گی، اس کے گھر ارد گرد چکر لگاؤں گی، اس سے ملوں گی، ہیلو ہائی کروں گی اور واپس آ جاؤں گی۔ یہ کہنے کو باتیں ہیں لیکن سمجھنے کو اس کے اندر حکمتیں موجود ہیں۔ کسی صحابی نے اعتراض نہیں کیا۔ اور یہ بتائیں جب انسان حالت احرام میں جاتے تو کیا اپنی شارٹ گن ساتھ لے کر جاتا ہے؟ اپنی تلواریں ساتھ لے کر جاتا ہے؟ کچھ بھی ساتھ نہیں لے جاتے، اس لیے کہ آپ حالت امن میں جا رہے ہوتے ہیں۔ تو کیسے جانا تھا صحابہ کو؟ بغیر ہتھیار کے جانا تھا اپنے وشیس اینیمیز کے سرکل کے اندر، اور صحابہ گئے ہیں۔ آپ دیکھیں صحابہ کی فیلنگز کیا ہوں گی جب احزاب ہوئی 6 مہینے پہلے، تو کتنی سخت ان کے اوپر خوف تھا کہ اتنی بڑی قوم ان پر حملہ کرنے کے لیے آ گئی۔ جب اللہ کے رسول نے ان کو اپنا خواب سنایا تو ان کے اندر امید آئی کہ ہو سکتا ہے ہم عمرہ کر سکیں، کیونکہ ان سب کو مکہ سے انسیت تھی۔ لیکن جب یہ سفر پر چلے ہیں تو پھر خوف تھا۔ آپ کو صحابہ کنٹینیوسلی ایک رولر کوسٹر پر جذبات کی نظر آئیں گے، خوف، امید، پھر خوف۔ اب جو سفر طے کر کے جا رہے ہیں تو خوف بھی ہے، اس لیے کہ دشمن کی طرف جا رہے ہیں اور بغیر ہتھیار کے جا رہے ہیں۔ ادھر دشمنوں کو پتہ چل جاتا ہے کہ مسلمان جو ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ عمرہ کرنے آ رہے ہیں اور حالت احرام میں آ رہے ہیں۔ ادھر کفار کو پتہ چل جاتا ہے۔ جب کفار کو پتہ چلتا ہے تو کفار جن کے پاس مکے کی انٹیگریٹی ہے، اور آپ کو پتہ ہے حرم کی حدود میں خون نہیں بہایا جا سکتا، ان کو پتا تھا کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، بوکھلا گئے، یہ ہو کیا رہا ہے، ہم تو ان کے جان کے دشمن ہیں اور یہ عمرہ کرنے آ رہے ہیں۔ تو ان کو سمجھ نہیں آئی، انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے خالد بن ولید سے کہا کہ اپنی بٹالین لے کر جاؤ اور میقات میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمانوں کو مار کر ختم کر دو، یہی ان کو قتل کر دو، یہی ان کے رسول کو نعوذ باللہ قتل کر دو، تاکہ مسلمانوں کے حوصلے پست ہو جائیں اور ہم مدینہ جا کے مسلمانوں پر حملہ کر دیں۔ ادھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر مل جاتی ہے کہ خالد بن ولید جو ہیں وہ اپنی بٹالین کے ساتھ حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اب یہ سب حالت احرام میں ہیں۔ آپ ایک اور خوف کے جذبات دیکھ رہی ہیں کہ مسلمانوں کو پتہ چل گیا کہ کفار حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور قتل کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے رسول نے کیا کیا؟ اپنا راستہ بدل لیا اور آپ حدیبیہ کے اندر آ کر رک گئے۔ حدیبیہ میقات کے اندر تھا۔ اب جب میقات کے اندر اللہ کے رسول آ گئے تو اب خالد بن ولید کا لشکر آپ پر حملہ نہیں کر سکتا تھا، اور مکہ والے جو تھے اس سٹیج کے اوپر آس پاس کے قبائل کو بلا کر اپنی مدد اس لیے نہیں کروا سکتے تھے کہ پہلے ہی وہ احزاب کے موقع پر بہت خرچہ کروا چکے تھے، ان کو لے جا چکے تھے اپنے ساتھ، اور ان کو پتا تھا کہ اب بہت قبیلے والے ناراض ہوں گے کہ تمہیں 1 مہینے کے لیے تم نے ہمیں وہاں بٹھایا بھی اور ہمیں کامیابی بھی نہیں ملی۔ تو ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کفار کو کیا کریں۔ اللہ کے رسول جب ایک دفعہ میقات میں داخل ہو گئے حدیبیہ کے مقام پر، آپ نے حضرت عثمان کو اپنا ایمبیسڈر بنا کر بھیجا کہ جا کر مکے والوں سے کہو کہ ہم امن کے ساتھ آئے ہیں، ہم امن کے ساتھ یہاں پر عمرہ کریں گے اور امن کے ساتھ چلے جائیں گے۔ آپ سوچیں دشمن آپ کا جو آپ کو قتل کرنا چاہتا ہے، آپ اس سے کہیں میں تمہارے گھر آؤں گی، تمہاری ڈرائنگ روم میں یوں یوں گھوموں گی، اس کے بعد تم کو ہیلو ہائی کروں گی اور چلی جاؤں گی۔ کتنی بڑی آزمائش تھی، لیکن حضرت عثمان نے انکار نہیں کیا۔ حضرت عثمان گئے رضی اللہ عنہ۔ ادھر حضرت عثمان جب گئے تو ان مشرکین کو سمجھ ہی نہیں آیا کہ یہ مسلمانوں کو ہو کیا گیا ہے، ہم ان کو قتل کرنے کے لیے در پہ ہیں اور یہ اپنا ایمبیسڈر ہمارے درمیان بھیج رہے ہیں۔ انہوں نے حضرت عثمان کو قید کر لیا۔ ادھر مسلمانوں میں یہ ریومر آ گئی کہ لوگوں نے، قریش نے حضرت عثمان کو قتل کر دیا ہے، اور جب ان کو یہ خبر ملی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ سے بیعت لی، بیعت رضوان جس کو کہا جاتا ہے، کہ ہم عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے۔ آپ امیجن کریں آپ یہ بدلہ لینے کہاں جا رہے ہیں؟ وہ جو اپنے پاس ایک گرینڈ ڈپو آف ویپن رکھتا ہے مکہ، ان سے بدلہ لینے جا رہے ہیں، اور ان کے پاس کون سے ہتھیار ہیں؟ جو روایات میں آتے ہیں ان کے پاس صرف اپنے جانوروں کو ذبح کرنے کے لیے جو تھیں وہ چھریاں، نائفز موجود تھیں، بس صرف اللہ پر توکل۔ کسی نے نہیں کہا کیسی باتیں کریں اللہ کے رسول، بغیر ہتھیار کے ہم کیسے حملہ کریں گے؟ کسی کی زبان سے الفاظ نہیں نکلے، سب نے بیعت کی۔
ادھر جب کفار کو پتا چلا کہ یہ معاملہ اس طرح ہو گیا ہے تو کفار نے کیا کیا کہ انہوں نے حضرت عثمان کو واپس بھیج دیا، اور پھر مسلمانوں کے درمیان میں اور کفار کے درمیان میں ٹریٹی ہوا جس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے. اور اس ٹریٹی کے جتنے بھی کلوز تھے بظاہر سب کے سب مسلمانوں کے اگینسٹ لگ رہے تھے، کیونکہ اس میں یہ کہا گیا تھا کہ آپ اس سال عمرہ نہیں کریں گے، آپ اس سال واپس چلے جائیں گے. اب آپ صحابہ کے جذبات کا رولر کوسٹر جو ہے وہ سمجھ رہی ہیں، کس جذبات کے اپس اینڈ ڈاؤن سے گزرنے ہیں. اور آپ امیجن کریں کہ کہیں ایک مرد اور اس کو غصہ آیا ہوا ہو، وہ سنبھلتا ہے آپ سے؟ ایک مرد ہو گھر میں، مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے 40 سال کا، آپ کے 40 سال کے بیٹے کو غصہ آیا ہوا ہے اور چیخ رہا ہے اور پکار رہا ہے اور غصہ کر رہا ہے اور جذبات اس کے ہائپ پر ہیں اپنے، آپ اس کو چپ کرانے کی کوشش کرتے رہے، نہ آپ سے چپ ہوگا، نہ باپ سے چپ ہوگا، نہ بیوی سے چپ ہوگا، نہ بچوں سے چپ ہوگا. کہاں کہ یہ پورے کے پورے اتنے سارے صحابہ تھے. آپ امیجن کریں، شور نہیں مچا رہے، نعوذ باللہ کوئی جذبات کا اظہار نہیں کر رہے، لیکن جب اللہ کے رسول نے ان سے کہا کہ ہم اس سال عمرہ نہیں کریں گے، ان کو سمجھ نہیں آئی کہ یہ ہو کیا رہا ہے. ایک صحابی نے پوچھا، اللہ کے رسول آپ نے تو خواب دیکھا تھا کہ ہم عمرہ کرنے آئے ہیں اور ہم تو احرام پہن کر آئے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا کہ ہم اس سال عمرہ کریں گے. پھر اللہ کے رسول نے کہا کہ اپنے احرام کھول دو اور اپنا حلق کر لو، یعنی اپنے جانور جو ہیں قربان کر کے اپنا سر شیو کر لو. صحابہ سب خاموش. یہ پہلا وقت تھا جس میں صحابہ نے فوراً سمعنا و اطعنا نہیں کیا، خاموشی کا اظہار کیا. اللہ کے رسول سخت پریشان ہوئے. اور یہ کیوں خاموشی ہوئی تھی، اس کی حکمت بھی آپ کے سامنے بتا دی گئی. کن جذبات کے رولر کوسٹر سے وہ سب گزرے تھے. کبھی غصہ، کبھی خوف، کبھی امید، کبھی ڈر، کبھی پھر امید، کبھی پھر ڈر، کبھی پھر واپس جانے کا مظاہرہ، کبھی واپس جانے کا مطالبہ، کبھی اپنے بات کا پورا نہ ہونے کا غصہ. خاموش ہو گئے. آپ کی جو زوجہ آپ کے ساتھ موجود تھیں، آپ اپنے جب خیمے میں گئے، آپ نے اپنی زوجہ کو بتایا، انہوں نے کہا آپ یہ کام خود کر لیجئے، آپ احرام کھول دیجئے، آپ حلق کروا لیجئے، صحابہ آپ کو خود فالو کریں گے. اور یہی ہوا. اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور تمام صحابہ نے آپ کو فالو کیا. اور خاموشی سے تمام مسلمان جو تھے، جن کا دل نہیں چاہ رہا تھا واپس جانے کا، اللہ کے رسول کے ساتھ واپس چلے گئے. اب بتائیں، بغیر عمرے کے جب گئے ہوں گے تو کیا جذبات ہوں گے؟ نا امیدی کے جذبات ہوں گے. جو پیکٹ ہوا تھا صلح حدیبیہ کا، اس میں یہی تھا کہ اب 10 سال تک جنگ نہیں ہوگی. مسلمانوں کو لگ رہا تھا دب کر صلح کی گئی ہے، لیکن اللہ نے اس کے اوپر یہ آیات نازل کی ہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا. اے نبی، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی. اور دیکھیں یہاں یہ نہیں کہا گیا کہ ہم نے ان سب کو کھلی فتح عطا کی. اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ آیا، یہ لَكَ میں کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آیا ہے. اور یہ کیا فتح تھی اللہ کے رسول کی؟ اللہ کے رسول کو فتح مکہ سے پہلے فتح ملی ہے. یہاں فتح مبین فتح مکہ کو نہیں کہا گیا، صحابہ کی اطاعت کے اس عمل کو کہا گیا جس پر انہوں نے ہر قدم پر رسول اللہ کی اطاعت کی. یہ ہے اللہ کے رسول کی کامیابی. اور صحابہ کی کامیابی بھی یہی تھی کہ جیسے بھی حالات ہوں، انہوں نے اللہ کے رسول کی اطاعت کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑا. اس چیز کی آج مجھے اور آپ کو ضرورت ہے. یہ چیز مجھے اور آپ کو اپنے گھروں کے اندر لانی ہے. یہ جذبہ مجھے اور آپ کو اپنی زندگی میں شامل کرنا ہے. جب اللہ کے رسول کا حکم آ جائے، سمعنا، سنا ہم نے، وَأَطَعْنَا، اور اطاعت کی ہم نے. ہمارا معاملہ یہ نہ ہو سمعنا، سنا ہم نے، وَسَأَلْنَا، اور سوال کیا ہم نے. یہ نہ ہمارا معاملہ ہو. صحابہ سوال نہیں کیا کرتے تھے. تو یہ اس چیز کے اندر جو تھی، یہ معاملہ تھا. اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اس آزمائش کے بعد عمل میں جما دیا. اور اس کے بعد آپ کو ہسٹری اور سیرت بتاتی ہے کہ پھر ایک کے بعد ایک ماحول ایسا بنتا چلا گیا، ایک واقعہ ایسا چلتا گیا کہ رخ جو ہے فتح مکہ کی طرف مڑ گیا. اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی، ہم نے تم کو کھلی فتح عطا کر دی تاکہ تمہاری اگلی پچھلی کوتاہی سے درگزر فرمائے اور تم پر اپنی نعمت کی تکمیل کر دے اور تمہیں سیدھا راستہ دکھائے. صحابہ فرماتے تھے کہ لوگ فتح مکہ کو کامیابی سمجھتے ہیں اور صحابہ جو تھے وہ صلح حدیبیہ کو اپنی کامیابی سمجھا کرتے تھے، اس لیے کہ ان کے اندر مشکل پر قابو پانے کے اور جذبات آ گئے تھے. ان کے اندر جو تھا مزید عمل کا جذبہ اس کے ذریعے آ گیا تھا. اور تم کو زبردست نصرت بخشے. هو الذی انزل السکینۃ فی القلوب المؤمنین لیزدادوا ایمانا، وہی ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ اپنے ایمان کے ساتھ وہ ایک اور ایمان کو بڑھا لیں. اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل فرمائی. سکینت آنے کی وجہ کیا تھی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت.
جس پر اچھے اچھے صحابی بھی گھبرا گئے تھے، ان کا بات ماننے کو دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن اطاعت کے دامن سے انہوں نے اپنا کنارہ نہ دور کیا، اطاعت کرتے رہے تو اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی۔ زمین اور آسمانوں کے سب لشکر اللہ کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ علیم اور حکیم ہے۔ اس نے یہ کام اس لیے کیا ہے تاکہ مومن مردوں اور عورتوں کو ہمیشہ رہنے کے لیے ایسی جنتوں میں داخل فرمائے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور وہ ان کی برائیاں ان سے دور کر دے۔ صلح حدیبیہ میں عورتیں تھیں لیکن کم موجود تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر کر دیا۔ اللہ نے عورتوں کو بھی رول ماڈل بنا دیا کہ عورتیں بھی گھر بیٹھے ہوئے بھی کتنی سپورٹیو ہو سکتی ہیں۔ ایسی عورتیں نہیں جو اپنے مردوں کی داڑیاں شیو کروا دیں، جو اپنے بیٹوں کی داڑیاں شیو کروا دیں۔ ایسی عورتیں نہیں جو اپنے بیٹیوں کے سروں سے حجاب نوچ لیں۔ ایسی عورتیں نہیں جو اپنے شوہروں کو حرام کمانے کے اوپر انسسٹ کریں۔ مومن عورتیں نیکیوں پر حوصلہ افزائی کرنے والی ہوتی ہیں۔ اللہ کے نزدیک یہ بڑی کامیابی ہے، اور ان منافق مردوں اور عورتوں اور مشرک مردوں اور عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے متعلق برے گمان رکھتے ہیں، برائی کے پھیرے میں وہ خود ہی آ گئے، اللہ کا غضب ان پر ہوا اور اس نے ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم مہیا کر دی جو بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یاد رکھیں، مصیبت تو کبھی بھی انسان پر آ سکتی ہے، انسان اپنے آپ کو صرف اور صرف اللہ کے تابع رکھے۔ کیا بچے ماؤں کی گودوں سے گر کر نہیں مر جاتے؟ مصیبت تو کسی وقت بھی آ سکتی ہے۔ ان منافقین نے اپنی جان بچانے کے لیے قدم نہ ہلائے تھے۔ ان منافقین نے اپنی دنیا کی کامیابی، ان کو پتا تھا کہ مسلمان اس وقت موت کے منہ میں جا رہے ہیں، اس لیے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانا پسند نہ کیا۔ تو اللہ نے بتا دیا مصیبت تو کہیں بھی آ سکتی ہے۔ ایمان والوں پر مشکل حالات آتے ہیں تو اللہ ان کو سکینت بھی دے دیتا ہے، اللہ ان پر آزمائش ڈالتا ہے تو اللہ ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ زمین اور آسمان کے لشکر اللہ ہی کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ زبردست اور حکیم ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو شہادت دینے والا اور بشارت دینے والا اور خبردار کر دینے والا بنا کر بھیجا ہے تاکہ اے لوگو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کا یعنی رسول کا ساتھ دو اور اس کی تعظیم اور توقیر کرو اور صبح شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہاں مقام بتا دیا، شاہدن خوشخبری دینے والا، مبشرن شاہدن گواہ۔ اللہ کے رسول کو آپ پر اور مجھ پر گواہ بنایا گیا ہے، اور خوشخبری دینے والا اور وارن کرنے والا بنایا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام احزاب میں بھی آیا تھا جہاں کہا گیا تھا سراجم منیرہ، جب انسان کے ارد گرد بدعتوں کا، غیر اسلامی کلچر کا گھپ اندھیرا ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے ذریعے وہاں چراغ روشن ہو جائے تو اندھیرے دور ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا بلغوا عنی ولو آیا، پہنچا دو میری طرف سے چاہے وہ ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو کیا کرنا ہے آپ نے اور میں نے بھی؟ اللہ کے رسول کی طرح آپ نے اور میں نے شاہد بننا ہے، مبشر بننا ہے، نذیر بننا ہے۔ اللہ کے رسول جو کام کیا کرتے تھے وہ کام آپ نے اور میں نے کرنا ہے۔ 3 ذمہ داریاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں بتا دی گئیں کہ آپ یہ کام کرنے والے تھے، اب آپ کو اور مجھے یہ کام کرنا ہے۔ جیسے اب پیچھے پڑھ آئے یمشی فی الناس، وہ انسان جو اپنا نور لے کر لوگوں کے درمیان میں چلتا ہے، انہی سنتوں کو، انہی احادیث کو لے کر چلتا ہے جن احادیث پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمل کیا کرتے تھے۔ لیکن وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو چراغ تو سمجھا، لیکن کیسا چراغ سمجھا؟ وہ اس فکر میں پڑ گئے کہ یہ چراغ جو ہے کس دن روشن ہوا تھا، 8 تاریخ کو روشن ہوا تھا، 11 ربیع الاول کو روشن ہوا تھا، یا 12 ربیع الاول کو روشن ہوا تھا۔ اس فکر میں نہ پڑے کہ چراغ آیا کس مقصد سے تھا، وہ اس فکروں میں پڑ گئے کہ چراغ کی تاریخ کیا تھی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ رسول اللہ کی ولادت کا دن کوئی بھی جو مؤخر ہے، جو تاریخ بتانے والے ہیں ہسٹورینز، ان کے مطابق وہ دن پکی طور پر نہیں معلوم ہے کہ کیا ہے، 8 تھی، 11 تھی یا 12 تھی، تو وہ تو معلوم ہی نہیں ہے۔ بتا دیا گیا، اس چیز کا حکم نہیں دیا تھا اللہ تعالیٰ نے، اور وہ اس چیز میں پڑ گئے۔ انہوں نے اللہ کے رسول کی یہ 3 ذمہ داریاں اپنے اوپر نہ محسوس کی، اور پھر کیا کیا؟ چراغ جلانے والے کی خوب تعریفیں کرنے لگ گئے، اتنی تعریفیں کہ اس چیز کو بھول ہی گئے کہ اس کو عمل میں کیسے لینے آنا ہے۔ پھر تعریف میں انہوں نے غلو کرنا شروع کر دیا اور اس کا حق ادا نہیں کیا، اور جو اس تعریف میں ان کا ساتھ نہ دے اسے کہتے ہیں کہ گستاخ رسول ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ اگر ان کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو فینیٹک بن جاؤ گے، حالانکہ یہی 3 کام آج میرے اور آپ کے بھی ہیں، جو مجھے اور آپ کو بھی کرنے ہیں۔ اپنے خاندانوں میں شاہد بننا ہے، گواہ بننا ہے اس دین کا، خوشخبریاں دینے والے بننا ہے اور وارن کرنے والا بننا ہے۔ کرنے کا کام یہ تھا کہ ہم نبوت کے کام کو اپنی زندگی میں پھیلا لیں۔ تو اللہ نے آگے کہا تھا لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ وَتُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا کرو؟ ان کی تعظیم کرو،
اور تعظیم کیسے کرو؟ خالی تعظیم ایسے نہیں ہوتی کہ آپ اور میں صرف اور صرف ان کی تعریفیں کرتے رہیں. اللہ نے کہا تھا توقیر کرو، جو کام وہ کر رہے ہیں اس میں ان کا ہاتھ بٹاؤ. جیسے کوئی بزرگ کہیں پر اپنا تھیلا اٹھا کر جا رہے ہوں اور ان سے سڑک کراس نہ ہو رہی ہو تو آپ کہتے ہیں کہ لائیں میں آپ کا سڑک کراس کروا دوں. خیر پاکستان میں تو ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا، دور دور کی بات ہے، ایک زمانے میں ہوتا تھا. لیکن یہ کیا ہوتا ہے توقیر میں؟ کسی کا بوجھ اٹھا لینا، کسی کی مدد کرنے کے لیے اس کا بوجھ اٹھا لینا بغیر اس کے کہے. اللہ نے تو کہا تھا کہ اپنے نبی کی جیسے تعظیم کرو ویسے توقیر بھی کرنا، ان کا بوجھ بھی اٹھا لینا. آپ امیجن کریں آج اگر اللہ کے رسول آ جائیں تو آپ اور میں کیا کرنا چاہیں گے اپنے لائف سٹائل کے اندر تبدیلی؟ کہاں کہاں تبدیلیاں لائیں گے؟ پہلے تو گھروں کے ماحول کو بدلیں گے، پینٹنگز اتاریں گے، اسٹیچوز چھپائیں گے، اور جو تصویریں لگی ہیں اور جو آبجیکٹس رکھے ہیں ڈیکوریشن پیسز کے نام کے اوپر ان کو چھپائیں گے، اپنا حال حلیہ درست کریں گے، کیا کیا کچھ کریں گے. اپنے بچوں کی ڈریسنگ بدلیں گے، اپنی بچیوں کو حجاب پہنائیں گے، لڑکوں سے کہیں گے اللہ تم فوراً جو ہو شلوار پہن کر آ جاؤ، ٹخنوں سے اونچی پہننا. سب ہمیں یاد آ جائے گا. اللہ کے رسول کی مجھے اور آپ کو تعظیم اور توقیر دونوں کرنے کا کہا گیا تھا. حقیقت ہے آج اس امت کا حال دیکھ کر انسان کا دل خون کے آنسو روتا ہے. جس امت کے لیے اللہ کے رسول نے اتنی قربانیاں دی، جس امت کے لیے اللہ کے رسول 23 سال تک جدوجہد میں رہے، ایک دفعہ نبوت آ گئی تو پھر اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں وہ سکون محسوس نہیں کیا ہوگا جو اس 23 سال کے پہلے عرصے میں تھا. جن کے لیے خون بہا، جن کے لیے جسمانی کمزوریاں دی، جن کے لیے وربل پرسیکیوشن ہوا، اور اتنا محنت کیوں؟ تاکہ یہ دین آپ تک اور مجھ تک پہنچ جائے. اور آج ہم دیکھیں ذرا ہم اپنے اللہ کے رسول کی کتنی سنتوں کو زندہ کرتے ہیں. ہم عید بھی مناتے ہیں تو اللہ کے رسول کی سنت میں مناتے ہیں، اور جو ہمارے عید کی روٹین ہوتی ہے اس میں ہم کتنی سنتوں کی نافرمانیاں کر رہے ہوتے ہیں. ہماری عبادات کہاں ہوتی ہیں؟ اللہ ہماری اس مردہ قوم کو جگا دے، اور اس مردہ قوم کو جگانے کا طریقہ یہی ہے کہ یہ مردہ قوم اللہ کے کلام کے ساتھ جڑ جائے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اب یہ کامیاب لوگوں کا ذکر ہے. جو لوگ تم سے بیعت کر رہے تھے وہ دراصل اللہ سے بیعت کر رہے تھے، اور ان کے ہاتھ پر اللہ کا ہاتھ تھا. یہ بیعت عقبہ کا ذکر آتا ہے. بیعت عقبہ کی شرائط یہی تھی کہ تنگی اور خوشحالی میں اللہ کی بات مانو گے، تنگی ہو یا خوشحالی ہو خرچ کرو گے، تنگی ہو یا خوشحالی ہو رسول کی مدد کرو گے، رسول کی حفاظت کرو گے، بھلائی کا حکم دو گے، منکر سے روکو گے، ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہیں ڈرو گے. اب جو اس عہد کو توڑے گا اس کی عہد کا وبال شکنی اس کی اپنی ذات پر ہوگا، اور جو اس کا عہد کو وفا کرے گا جو اس نے اللہ سے کیا ہے تو کیا ہے؟ اللہ ومن اوفا بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما، اللہ ان قریب اس کو بڑا اجر عطا فرمائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین طریقے سے تعظیم کرنے کی اور توقیر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن الحکیم ونفعنی وایاکم بآیات وذکر الحکیم. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام ان لوگوں کو جن کے اوپر کسی بھی طرح کی کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، اللہ ان کو دور فرمائے. اللہ سب مومنین کو صحت کاملہ عطا فرمائے. اللہ ہمیں تاکراتوں سے بہترین طریقے سے فائدہ اٹھانے والا بنائے. اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرمائے. اللہ ہمیں حامل قرآن بنا دے. اللہ ہمیں قرآن کا حق ادا کرنے والوں میں شامل فرما دے. اللہ ہماری اولادوں کو ہمارے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنا دے، اور ہمیں اپنے والدین کے لیے بہترین صدقہ جاریہ. 22واں پارہ سورہ فتح آیت نمبر 11 سے شروع کریں گے. سَيَقُولُ لَكَ الْمُخَلَّفُونَ مِنَ الْأَعْرَابِ شَغَلَتْنَا أَمْوَالُنَا وَأَهْلُونَا فَاسْتَغْفِرْ لَنَا يَقُولُونَ بِأَلْسِنَتِهِم مَّا لَيْسَ فِي قُلُوبِهِمْ قُلْ فَمَن يَمْلِكُ لَكُم مِّنَ اللَّهِ شَيْئًا إِنْ أَرَادَ بِكُمْ ضَرًّا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ نَفْعًا بَلْ كَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بدوی عربوں میں سے جو لوگ پیچھے چھوڑ دیے گئے تھے اب وہ آ کر ضرور تم سے کہیں گے کہ ہمیں ہمارے اموال اور بچوں کی فکر نے مشغول کر رکھا تھا، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا فرمائیں. یعنی وہ لوگ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جانے سے انکار کر دیا تھا عمرے کے موقع پر، ان لوگوں کا ذکر کیا گیا کہ وہ کمزور ایمان کے لوگ تھے، بدوی عرب تھے، اور انہوں نے ریزن کیا دیا کہ ہم اپنے گھر والوں میں، اپنے بال بچوں میں مصروف تھے. یہ لوگ اپنی زبانوں سے وہ باتیں کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. ان سے کہنا اچھا یہی بات ہے تو کون تمہارے معاملے میں اللہ کے فیصلے کو روک دینے کا کچھ بھی اختیار رکھتا ہے اگر وہ تمہیں کوئی نقصان پہنچانا چاہے یا نفع بخشنا چاہے؟ تمہارے اعمال سے تو اللہ ہی باخبر ہے.
مگر اصل بات وہ نہیں ہے جو تم کہہ رہے ہو، بلکہ تم نے یوں سمجھا کہ رسول اور مومنین اپنے گھروں میں ہرگز واپس پلٹ کر نہ آ سکیں گے، اور یہ خیال تمہارے دلوں کو بہت بھلا لگا اور تم نے بہت برے گمان کیے اور تم سخت بد باطن لوگ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کھول دی کہ نہ جانے کی وجہ کیا تھی، کہ ان کے دلوں میں خوف تھا کہ اپنے دشمن کی طرف اگر ہم موو کریں گے تو ہو سکتا ہے دشمن ہم پر ایسا حملہ کرے کہ ہم دوبارہ جو ہیں واپس آنے کے قابل نہ رہیں۔ اللہ کے رسول اور ان کے ساتھیوں کے بارے میں بھی ان کی یہی رائے تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی حقیقت کو یہاں کھول دیا۔ وَمَن لَّمْ يُؤْمِن بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، اللہ اور اس کے رسول پر جو لوگ ایمان نہ رکھتے ہوں، ایسے کافروں کے لیے ہم نے بھڑکتی ہوئی آگ مہیا کر رکھی ہے۔ آپ کو کل بتایا تھا کہ صلح حدیبیہ کا سفر ایسا تھا، وہ سفر جو عمرے کا سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کی جانب کیا تھا، وہ ایسا سفر تھا گویا کہ جیسے انسان اپنی موت کا سفر کر رہا ہو۔ لیکن جب کفار نے اور جب منافقین نے اور جب کمزور ایمان والے مسلمانوں نے یہ دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح دے دی ہے، تو منافقین کا ایٹیٹیوڈ یہاں پر بتایا گیا ہے، اس کا ذکر کیا گیا ہے کہ وہ کس طرح سے پھر بات کر رہے تھے۔ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی کا مالک اللہ ہی ہے، جسے چاہے معاف کرے، جسے چاہے سزا دے، وہ غفور اور رحیم ہے۔ جب تم مال غنیمت حاصل کرنے کے لیے جانے لگو تو یہ پیچھے چھوڑے جانے والے لوگ تم سے ضرور کہیں گے کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ جلنے دو۔ صلح حدیبیہ کے بعد مسلمانوں کا معرکہ خیبر ہوا تھا، اور خیبر کی طرف منافقین چلنے کو فوراً تیار ہو گئے تھے، اس لیے کہ ان کو اندازہ تھا کہ مسلمان جو ہیں وہ خیبر کے یہودیوں پر قبضہ کر لیں گے اور بہت سا مال غنیمت جو ہے وہ حصے میں آئے گا۔ کیونکہ کامیابی کی توقع تھی تو چلنے کے لیے فوراً تیار ہو گئے۔ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے فرمان کو بدل دیں، ان سے صاف کہہ دینا تم ہرگز ہمارے ساتھ نہیں چل سکتے، اللہ پہلے ہی یہ فرما چکا ہے۔ یہ کہیں گے کہ نہیں، بلکہ تم لوگ ہم سے حسد کر رہے ہو، حالانکہ بات حسد کی نہیں ہے، بلکہ یہ لوگ صحیح بات کو کم ہی سمجھتے ہیں۔ ان پیچھے چھوڑے جانے والی بدوی عربوں سے کہنا کہ عنقریب تمہیں ایسے لوگوں سے لڑنے کے لیے بلایا جائے گا جو بڑے زور آور ہیں، تم کو ان سے جنگ کرنی ہوگی یا وہ مطیع ہو جائیں گے۔ اس وقت اگر تم نے حکم جہاد کی اطاعت کی تو اللہ تمہیں اچھا اجر دے گا۔ اب یہاں اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جن منافقین کو اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ اب یہ خیبر میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، ان منافقین کو بھی اور کچھ بدوی عربوں کو بھی یہاں بتا دیا گیا کہ آگے جنگ تبوک ہونے والی ہے، اس کی طرف اشارہ ہے۔ اور جنگ تبوک میں مسلمانوں کا جو مقابلہ تھا وہ بڑی ٹرینڈ آرمی سے تھا، رومن کی آرمیز بڑی ٹرینڈ ہوتی تھیں، تو یہاں اشارہ کیا گیا کہ جو آگے مارکا ہوگا اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اگر تم نے اپنے آپ کو حکم جہاد کے لیے تیار کر لیا تو اللہ اس کو قبول کرے گا، اور اگر تم پھر اسی طرح منہ موڑ گئے جس طرح پہلے منہ موڑ چکے ہو تو اللہ تم کو دردناک سزا دے گا۔ لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَن يَتَوَلَّ يُعَذِّبْهُ عَذَابًا أَلِيمًا۔ ہاں، اگر اندھا اور لنگڑا اور مریض جہاد کے لیے نہ آئے تو کوئی حرج نہیں۔ بتا دیا گیا کہ ان کو ایگزیمپٹ کیا اللہ تعالیٰ نے۔ جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا، اللہ اسے ان جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہوں گی، اور جو منہ پھیرے گا وہ دردناک عذاب اللہ اس کو دے گا۔ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ مومنوں سے خوش ہو گیا جب وہ درخت کے نیچے تم سے بیعت کر رہے تھے۔ یہ بیعت رضوان کا ذکر ہے جو مسلمانوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس وقت لی تھی جس وقت پتہ چلا تھا مسلمانوں کو کہ کفار نے شاید حضرت عثمان کو شہید کر دیا ہے۔ اس کے اوپر اللہ کے رسول نے ان سے بیعت لی تھی، اور بیعت اس بات پر تھی کہ ہم ہر حال میں عثمان کے قتل کا بدلہ لیں گے، حالانکہ وہ ریومر تھی جس کے بعد میں جو تھی کلیریفیکیشن آ گئی تھی۔ ان کے دلوں کا حال اس کو معلوم تھا، اس لیے اس نے ان پر سکینت نازل فرمائی۔ کل بھی ہم نے بات کی تھی، اللہ تعالیٰ اطاعت کرنے والوں کے اوپر سکینت نازل فرماتے ہیں۔ اطاعت کرنے والوں کے اوپر اللہ تعالیٰ ان کی کم چیزوں کے اندر برکت ڈال دیتے ہیں۔ سکینت کس طرح سے ان کے اوپر آئی؟ ان کے پاس ہتھیار نہیں تھے، انہوں نے احرام پہنے ہوئے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تھام لیا، اللہ نے ان کے دلوں کو استقامت عطا کر دی، اللہ نے ان کو جما دیا۔ انہوں نے رسول کی بات پر لبیک کہا تھا، اب حالات کیسے بھی ہوں اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کے ساتھ اس بات پر جما دیا کہ جو رسول کہہ رہے ہیں ہم اس کی اطاعت کریں گے۔ تو اللہ نے کہا کہ اللہ نے ان پر سکینت نازل فرمائی، ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی۔ آپ اس کو اپنی زندگی سے بھی ریلیٹ کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کا اٹھنے کا دل نہیں چاہ رہا ہوتا، آپ فجر کے بعد اگر تھوڑی دیر لیٹتی ہیں، سوتی ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ پھر انسان سوئے تو ظہر تک ہی سوتا رہے،
اتنی اچھی نیند آتی ہے فجر سحری کھانے کے بعد، فجر پڑھنے کے بعد، لیکن آپ اپنا الارم لگا کر سوتے ہیں. ہو سکتا ہے کسی کو 1 گھنٹہ سونے کا ملتا ہو سکتا ہے کسی کو 2 گھنٹے ملتے ہوں. آپ محسوس کرتے ہوں گے کہ وہ 1-2 گھنٹے آپ کے لیے کفایت کر جاتے ہیں، اور ایک دفعہ آپ بستر سے اٹھ جاتی ہیں، منہ دھو لیتی ہیں، اس کے بعد پھر آپ کی وہ جو فیلنگز ہوتی ہیں نیند کی، وہ آہستہ 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 کر کے کم ہو جاتی ہیں. یہ بھی اللہ کی طرف سے سکینت کا معاملہ ہی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی کم نیند کو آپ کے لیے کافی کر دے، آپ کو استقامت عطا کر دے. اللہ نے ان کے اوپر بھی سکینت عطا فرمائی اور ان کو انعام میں قریبی فتح بخشی، یعنی قریبی فتح فتح مکہ کی طرف اشارہ ہے، اور بہت سا مال غنیمت انہیں عطا کر دیا، یہ خیبر کی طرف اشارہ ہے جسے وہ عنقریب حاصل کریں گے. اللہ زبردست اور حکیم ہے. اللہ تم سے بکثرت اموال غنیمت کا وعدہ کرتا ہے جنہیں تم حاصل کرو گے. فوری طور پر تو یہ فتح اس نے تمہیں عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تمہارے خلاف اٹھنے سے روک دیے تاکہ یہ مومنوں کے لیے ایک نشانی بن جائے. اللہ سیدھے راستے کی طرف تمہیں ہدایت بخشے. اس کے علاوہ دوسری اور غنیمتوں کا بھی وہ تم سے وعدہ کرتا ہے جن پر تم ابھی قادر نہیں ہوئے ہو، اور اللہ نے ان کو گھیر رکھا ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرًا، اللہ ہر چیز پر قادر ہے. یہ کافر لوگ اگر اس وقت تم سے لڑ گئے ہوتے تو یقیناً پیٹ پھیر جاتے اور کوئی حامی اور مددگار نہ پاتے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، یہ اللہ کی سنت ہے جو پہلے سے چلی آ رہی ہے اور تم اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے. وہی ہے جس نے مکہ کی وادی میں ان کے ہاتھ تم سے اور تمہارے ہاتھ ان سے روک دیے، حالانکہ وہ ان پر تمہیں غلبہ عطا کر چکا تھا، اور جو کچھ تم کر رہے تھے اللہ اسے دیکھ رہا تھا. وہی لوگ تو ہیں جنہوں نے کفر کیا اور تم کو مسجد حرام سے روکا اور بدی کے اونٹوں کو ان کی قربانی کی جگہ نہ پہنچنے دیا. اگر مکہ میں ایسے مومن مرد اور عورتیں موجود نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے، اور یہ خطرہ نہ ہوتا کہ نادانستگی میں تم انہیں پامال کر دو گے، تو اس سے تم پر کوئی حرف آئے گا تو جنگ نہ روکی جاتی. روکی وہ اس لیے گئی تاکہ اللہ اپنی رحمت میں جس کو چاہے داخل کر لے. لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ، اللہ کو معلوم تھا، اللہ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابھی مکہ کے اندر جنگ کیوں نہ کرائی. ایک، وہاں پر کمزور مسلمان مرد اور عورتیں موجود تھے، اور دوسری حکمت اس کی یہ بتائی جاتی ہے مفسرین کے ذریعے کہ ابھی وہاں سے بڑا خیر نکلنا باقی تھا. مکے والوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک چانس اور دیا کہ وہ اللہ کی رحمت میں داخل ہو جائیں. آپ جانتی ہیں کہ فتح مکہ کے بعد ہی اللہ تعالیٰ نے عمر بن عاص اور خالد بن ولید جیسے خیر کو مکہ سے نکالا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے ان حکمتوں کی بنا پر ابھی یہاں پر جنگ مسلط نہ کی اور ان مکہ والوں کو اور موقع دیا. وہ مومن الگ ہو گئے ہوتے تو اہل مکہ میں سے جو کافر تھے ان کو ہم ضرور سخت سزا دیتے. یہی وجہ ہے کہ جب ان کافروں نے اپنے دلوں میں جاہلانہ حمیت بٹھا لی تو اللہ نے اپنے رسول اور مومنوں پر سکینت نازل فرمائی اور مومنوں کو تقوی کی بات کا پابند رکھا کہ وہی اس کے زیادہ حقدار اور اس کے اہل تھے. اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. فی الواقع اللہ نے اپنے رسول کو سچا خواب دکھایا تھا جو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق تھا. انشاءاللہ تم ضرور مسجد حرام میں پورے امن کے ساتھ داخل ہوگے، اپنے سر منڈواؤ گے، بال ترشواؤ گے اور تمہیں کوئی خوف نہ ہوگا. یہ اسی خواب کی طرف اشارہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا تھا غزوہ احزاب کے 6 مہینے کے بعد کہ آپ عمرہ کرنے کے لیے مکہ تشریف لے گئے ہیں اپنے ساتھیوں کے ساتھ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خواب 6 مہینے کے بعد تو پورا نہ ہوا، لیکن اگلے سال پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قضا عمرہ جو تھا وہ کروایا تھا. وہ اس بات کو جانتا تھا جسے تم نہ جانتے تھے، اس لیے وہ خواب پورا ہونے سے پہلے اس نے یہ قریبی فتح تم کو عطا فرما دی. صلح حدیبیہ کی طرف اشارہ ہے. بظاہر جس میں لگ رہا تھا کہ مسلمانوں کے خلاف سارے کلوز جا رہے ہیں، اصل میں وہ سب کلوز مسلمانوں کی فیور میں چلے گئے. وہ اللہ ہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا ہے. اور کیوں بھیجا ہے اس کی وجہ بتا دی. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، کہ تاکہ اللہ کے رسول اس کو پوری جن سے دین پر غالب کر دیں، اور اس حقیقت پر اللہ کی گواہی کافی ہے. یعنی یہاں بتا دیا گیا کہ دین تو آیا ہی ہے غالب ہونے کے لیے. اور یاد رکھیں اسلام ڈومیننٹ کرنے آیا ہے، اسلام ڈومینیٹ کرتا ہے، باقی ادیان کو ایکسٹنکٹ کرنے نہیں آیا. ایسے نہیں ہوگا کہ اسلام آئے گا، اسلام ڈومینیٹ ہوگا تو کرسچینٹی ختم ہو جائے گی، بودھزم ختم ہو جائے گا، جوڈیزم ختم ہو جائے گا، ہندوازم ختم ہو جائے گا. نہیں، یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ ان سب پر ڈومیننسی اسلام کی ہوگی. یہ دین اپنی اپنی کیپیسٹی میں موجود رہیں گے. اور بتا دیا گیا کہ اسلام کے پریزرو ہونے کی دلیل بھی یہی ہے. اسلام کیوں غالب رہے گا؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح سے اس کتاب کی حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے خانہ کعبہ کی حفاظت کی بھی ذمہ داری لی ہوئی ہے جب تک اللہ چاہے گا.
تو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتا دیا کہ دین کا مقصد کیا ہے، اس کو غالب کیا جائے. آپ اور میں بھی اپنی زندگی میں اس مقصد کو جان لیں. ہمارا کورسز کرنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا قرآن سمجھنے کا مقصد کیا ہے، ہمارا رمضانوں کے اندر قرآن کے ساتھ وقت گزارنے کا مقصد کیا ہے، کہ ہم اس قرآن کے ساتھ اپنی زندگیوں میں تبدیلی لائیں اور اپنی زندگیوں میں اس قرآن کو غالب کریں، اس دین کو غالب کریں، اس دین کی ڈومیننسی ہم اپنی زندگی کے اندر لے کر آئیں، تاکہ ہم دنیا کو دکھا سکیں کہ اصل دین اب یہی دین ہے جس کے اوپر نجات ہو سکتی ہے. آخرت میں اگر کسی دین پر اب نجات ممکن ہے تو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین اسلام ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ بات واضح کر دی اور کہہ دیا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا، اللہ اس بات پر خوب گواہ ہے. تو اپنی دنیا میں عزت کم ہوتی اگر آپ کو نظر آئے بظاہر اللہ کا قانون بلند کرتے ہوئے، تو تھوڑی دیر کے لیے اپنی عزت کی قربانی دے دیں. یہ آپ کو اور مجھے دینی ہے. کیوں؟ اگر میں اور آپ دین کو غالب کرنا چاہتے ہیں. مثال کے طور پر کسی خاتون کا اپنے سسرال میں بڑا مقام ہے اور وہ اپنے اس مقام کی وجہ سے، اپنے اس اسٹیٹس کی وجہ سے، اپنے فیملی میں پاپولیرٹی کی وجہ سے وہ ان تمام بدعات کو خاموشی سے کرتی جاتی ہیں جو ان کے خاندان کا حصہ ہے، صرف اس ڈر سے کہ اگر انہوں نے وہ چھوڑی تو ان کی پاپولیرٹی میں کمی آ جائے گی، ان کا گراف نیچے آ جائے گا. تو اللہ تعالیٰ نے ایسی پاپولیرٹی کو منع فرمایا ہے. وہ آپ کا نقصان عزت کا بہتر ہے جو اسلام کو بلند کرنے کے لیے استعمال ہو جائے. تو کورسز کرنے کا مقصد، قرآن جاننے کا مقصد، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا، اللہ کے دین کو غالب کرنا. اور غالب کرنے کے لیے آپ اور میں سڑکوں پر نہیں نکلیں گے. سب سے پہلے آپ کو اور مجھے ابتدا اپنے گھروں سے کرنی پڑے گی، اپنے جسم سے، اپنے گھر سے، اپنے خاندان سے، اور پھر اس کے بعد معاشرے کے اوپر بات جائے گی. محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں وہ کفار پر سخت اور آپس میں رحیم ہیں، یعنی ایک دوسرے کو درگزر کر دیتے ہیں. کفار پر سخت کیسے؟ اگر کفار جو ہیں ان کی تبلیغ سے بات نہیں مانتے تو وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ کفار تک دین پہنچایا جائے، چاہے وہ قتال کے ذریعے پہنچایا جائے، چاہے وہ قلم کے جہاد کے ذریعے پہنچایا جائے. اور اللہ کے بندے مومنین پر رحیم کیسے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے کو درگزر کر دیتے ہیں، ایک دوسرے کی خطاؤں کو معاف کر دیتے ہیں. ہم مسلمانوں کی بھی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ جب ہم کسی کو دین میں چلتے ہوئے دیکھیں تو ہم مزید اس کی برائیاں ڈھونڈنے کی کوشش نہ کریں. مثال کے طور پر کسی عورت نے اگر اپنے اندر ہمت کر کے یہ بات فیصلہ کر لیا کہ اب میں پردہ کروں گی، تو گھر والے اس کو کیا کرنا شروع کر دیں کہ بھئی پردہ تو کر لیا، ساتھ ساتھ یہ بھی تو کرنا چاہیے، ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی تو کرنا چاہیے. یہ حوصلہ افزائی کا طریقہ نہیں. آپ کہیں بالکل اللہ مبارک کرے، اللہ آپ کو اور زیادہ ہدایت دے. اس طرح سے بات کرنے سے مومنین آپس میں رحیم بن جاتے ہیں. تم جب دیکھو گے انہیں رکوع اور سجود اور اللہ کے فضل اور اس کی خوشنودی کی طلب میں مشغول پاؤ گے، یعنی ان کے 24/7 جو گزرتے ہیں مصروفیات وہ اللہ کی اطاعت میں گزرتی ہیں. سجود کے اثرات ان کے چہروں پر موجود ہیں جن سے وہ الگ پہچانے جاتے ہیں. متقی انسان کو اپنے منہ سے نہیں کہنا چاہیے، نہ کہنا پڑتا ہے کہ میں متقی ہوں، میں نیک ہوں. اللہ نے کہا اس کی نیکی کے آثار اس کے چہرے سے جھلکتے ہیں. چہرے سے جھلکتے ہیں یا یوں کہہ لیں اس کی پرسنالٹی میں نظر آتے ہیں، یا یوں کہہ لیں اس کے حال حلیے میں نظر آتے ہیں، یا یوں کہہ لیجئے کہ اس کے معاملات نبھانے میں نظر آتے ہیں. ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ہے ان کی صفت تورات میں، اور انجیل میں ان کی مثال یوں دی گئی ہے گویا ایک کھیتی ہے جس نے پہلے کومپل نکالی، پھر اس کو تقویت دی، پھر وہ گدرائی، پھر اپنے تنے پر کھڑی ہو گئی. کاشت کرنے والوں کو وہ خوش کرتی ہے تاکہ کفار ان کے پھلنے پھولنے پر جلیں. اس گروہ کے لوگ جو ایمان لائے ہیں، جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، اللہ نے ان سے مغفرت اور بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. یہاں بتا دیا گیا اسلام کی تاریخ کے بارے میں. اسلام کی تاریخ جو ہے اس میں بہترین ہیروؤں کی فصل لگی ہوئی ہے. ہر قوم کے اندر آپ کو ایک دو ہیرو نظر آتے ہیں. اسلام نے ایسی تاریخ بنائی ہے، ایسی ہسٹری بنائی ہے جس میں آپ کو پورے پورے کھیت نظر آتے ہیں ہیروز کے. اللہ نے پوری پوری نسلیں جو ہیں وہ ہیروز کی بنا دی. ہسٹوریکل فگرز میں آپ کو بہترین طریقہ ملتا ہے کہ کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت کر کے ایک ایک صحابہ کا پودا لگایا اور ایک ایک صحابہ اپنی جگہ رول ماڈل بنے. تو بتا دیا گیا کہ یہ اللہ کے رسول نے اپنے ہاتھوں سے مسلم ہیروز کا پودا لگایا ہے اور یہ اللہ کے رسول کا صدقہ جاریہ ہے. اور بتا دیا گیا کہ یہی عمل آئندہ بھی ہوگا جب کبھی دین کو غالب کیا جائے گا، جب کبھی دین کو اوپر لایا جائے گا، جب کبھی دین کے ذریعے تربیت کی جائے گی، اسی نہج پر، اسی میتھڈالوجی پر جس میتھڈالوجی کے اوپر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی تربیت کی، انسانوں کی تربیت کی جائے گی. ہیومن ریسورس بنایا جائے گا ان کا تزکیہ کر کے.
اور آپ اور میں بھی اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیں خود بھی اللہ والے بن جائیں. کونو ربانیین قرآن میں آتا ہے رب والے بن جاؤ، یہ والے وہ والے فلاں والے یہ نہ بنو، رب والے بن جاؤ. کونو ربانیین، رب والے بن جاؤ. اور کیا کرو؟ رب والے بننے کے ساتھ ساتھ اوروں کو بھی رب والا بنانے کی کوشش کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم آتا ہے اگر تمہارے ذریعے سے اللہ ایک آدمی کو بھی ہدایت دے دے تو وہ تمہارے لیے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر انعام ہے. سرخ اونٹ کا مطلب کیا ہوتا تھا عرب کے معاشرے میں؟ جیسے یوں سمجھ لیں کہ آج کی دور میں رولس رائس ایک گاڑی، اللہ نے کہا ایسے 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. بہت مہنگا اونٹ ہوا کرتا تھا. تو جس کو آپ نے اپنے لیے صدقہ جاریہ بنا لیا وہ آپ کے لیے اب رہتی دنیا تک، اور جب تک وہ نیکی کرتا رہے گا اور جب تک وہ نیکی اپنی اولاد کو سکھا گیا اور یہ نیکی آگے سے آگے جاتی رہے گی، آپ کی اور میری قبر میں اس کا اجر پہنچتا رہے گا. یہی میتھڈالوجی مجھے اور آپ کو اپنانی ہے کہ انسانوں کی تربیت کرنی ہے، ان کے ساتھ رحیم ہونا ہے، ان کی خطاؤں کو درگزر کرنا ہے، ان کو معاف کر دینا ہے اور ان کو دین کی طرف اٹریکٹ کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ، جن لوگوں نے نیک عمل کیے اور ایمان لائے اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کس چیز کا؟ مغفرۃ واجر عظیم، مغفرت کا اور اجر عظیم کا. اور اس وعدے کو پانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آگے مصحف میں جو صورت رکھ دی اس کے اندر یہ سارا قصہ بتا دیا گیا. سورہ حجرات کے اندر بتا دیا گیا کہ بہترین انسان کیسے بنیں گے، بہترین معاشرہ کیسے بنے گا، کس طرح سے انفرادی سطح پر یا امت کی سطح پر امت بنائی جائے گی، کیسے مسلمانوں کو اکٹھا کیا جائے گا کہ اسلام جو ہے وہ ڈومیننٹ ہو جائے. تم معاشرے کے اندر اسلام کو پرومیننٹ کرنا چاہتے ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں احکامات دے دیے. سورہ حجرات کھولو